الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس محفل میں مجھے موضوع دیا گیا ہے اسلامک ایجوکیشن in mosque problems and challenges۔ اور آج کی جو محفل ہے یہ بہت مختلف محفل ہے ان محفلوں سے جو ہمارے سامنے زیادہ تر ہوتی ہیں۔ آج کی محفل بھرپور ہے اہل دانش سے، سارے لوگ جو ہیں وہ بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس محفل کے اندر اہل نظر ہیں، اس لیے اس محفل میں بولنا اور بالخصوص ڈاکٹر علامہ خالد صاحب کے سامنے بولنا یہ کہتے ہیں کہ سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ بہرحال جو میرا موضوع ہے یہ تقاضا کرتا تھا اس بات کا کہ ایک ڈیپلی ایک سروے کیا جاتا کوشچنر بنا کر، اور کوشچنر بنا کر اس کے سوالات جوابات لیے جاتے اور پھر پورا جو فائنڈنگ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی، لیکن وہ تو تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے، وہ تو ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ بہرحال میں بیان کروں گا، اور یہ میرا بیان جو ہے یہ کافی نہیں ہوگا، آپ کے اندر سے بھی آپ بھی جو ہے وہ اس کے اندر حصہ ڈالیں گے، ٹو وے کمیونیکیشن ہوگی، یک طرف نہیں ہوگی۔ میرا جو ہے جو فیلڈ ہے میرا اپنا، میں نے جو ہے 10ویں جماعت پاس کرنے کے بعد میں مدرسے میں گیا ہوں، جامعہ عربیہ گجرانوالہ میں درس نظامی کیا وہاں سے، اور درس نظامی کے آخری سال میں پھر میں پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر ان ایجوکیشن کیا میں نے، اور پھر اس کے بعد عربک میں ماسٹر کیا ہے، پھر اسلامک اسٹڈی میں کیا ہے، اور پھر 4 سال تک ٹیچرز ٹرینر رہا ہوں میں پاکستان کے اندر، پائٹ پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن کے اندر رہا ہوں۔ اور اس طرح میرا جو تعلق ہے وہ دونوں سائڈوں پر ہے، دینی مدارس سے بھی اور جو عام جنرل ایجوکیشن ہے اس سے بھی، یہاں آ کر بھی کچھ ٹریننگ وغیرہ کی ہیں، اور تقریباً پڑھاتے ہوئے بچوں کو پڑھاتے ہوئے تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں۔ تو جو تجربات ہیں اس حوالے سے پھر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور آپ سے بھی تجاویز جو ہے وہ لیں گے۔ جو ہمارا نظام تعلیم ہے مسلمانوں کا، اسلامی نظام تعلیم، اس کو اگر ہم اس کے شروع میں جائیں تو 1857 سے پہلے کا جو ہمارا نظام تھا، ایک مغل دور کے اندر قائم تھا، اسٹیبلش تھا، اس کو درس نظامی کہتے ہیں۔ فرنگی محل آپ نے سنا ہوگا کہ بڑا مشہور فرنگی محل، تو یہ وہاں سے ایک مدرسہ شروع ہوا۔ اس کو فرنگی محل اس لیے کہتے تھے کہ وہاں پر ایک فرینچ بزنس مین یا ڈچ کہتے ہیں، وہ مالک تھا اس بہت بڑی بلڈنگ کا، تو وہ بہت بڑا ایک حویلی تھی، کافی بڑی حویلی تھی، اور یہ جو تھے نظام الدین صاحب، ملا نظام الدین ان کے والد تھے، والد صاحب تھے قطب الدین، تو یہ قتل ہو گئے اتر پردیش میں۔ تو وہاں سے پھر ان کی ساری فیملی جو ہے اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں موو ہوئی، اس فرنگی محل میں ان کو موو کر دیا گیا۔ تو نظام الدین، ملا نظام الدین، اور ان کے بھائی بھی تھے، کافی اہل علم تھے، تو ملا نظام الدین نے ایک نظام قائم کیا، تعلیمی نظام۔ یہ تعلیمی نظام دونوں ضروریات پوری کرتا تھا، دینی ضروریات بھی پورا کرتا تھا اور قومی ضروریات بھی پورا کرتا تھا۔ 40 قسم کے اس کے اندر مضامین جو پڑھائے جاتے تھے، جس میں سائنس بھی پڑھائی جاتی تھی، حساب بھی پڑھایا جاتا تھا، اور لاجک یا منطق بھی پڑھایا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود تھی۔ یعنی 1857 تک، جب تک انگلش لوگوں نے وہاں قبضہ کیا ہے، یہ نظام قائم تھا۔ فارسی زبان جو تھی وہ اس کی سرکاری زبان تھی اس وقت،
تو یہ نظام دونوں ضروریات پوری کرتا تھا، قومی اور دینی ضروریات پورا کرتا تھا. لیکن 1857 کے بعد انگریز نے اس کو ختم کر دیا. اب جب انگریز نے اس کو ختم کیا تو اس کے بعد اب یہ چیلنج تھا مسلمانوں کے سامنے کہ اس مسلمانوں کا جو اپنا نظام ہے اس کو قائم رکھا جائے. تو پھر یہ مدارس پرائیویٹائزیشن چلے گئے، لوگوں نے اپنے طور پر یہ مدارس شروع کیے 1857 کے بعد. پھر اس کے اندر جو مقاصد ان کے تھے، ایک مقصد یہ تھا کہ دینی علوم کی حفاظت کی جائے، اصلی حالت میں ان کو قوم تک منتقل کیا جائے، عام مسلمانوں کا قرآن و سنت اور دینی تعلیمات کے ساتھ رابطہ قائم رکھا جائے، اور مسلمانوں کے عقائد اور ثقافت کا تحفظ کیا جائے، اور مسجد اور مکتب کا جو ادارہ ہے اس کو باقی رکھنے کے لیے افراد تیار کیے جائیں، علماء تیار کیے جائیں، قاری تیار کیے جائیں، امام تیار کیے جائیں. یہ مقصد اس کا رہا. اس کے علاوہ پھر اس کا کوئی اور مقصد نہیں تھا. یہ جو 1857 کے بعد ادارے جو قائم ہوئے ہیں، اور دیوبند کا مدرسہ قائم ہوا، پھر بریلی کا قائم ہوا، دوسرے جو جن افراد نے یہ قائم کیے ہیں تو ان کے اندر یہ مقاصد شامل تھے. پھر چیلنجز جو مسائل ہوں گے اس میں ہم اس چیز کو ڈسکس کریں گے، لیکن جو میرا ٹاپک ہے اس سے اس کا لنک بنتا تھا، اس لیے شروع میں کچھ چیزیں میں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہے. اب جب لوگ مغرب میں مسلمان منتقل ہوئے، اس کی بھی آپ کو ہسٹری باقاعدہ معلوم ہے کہ مختلف علاقوں میں، بالخصوص یورپ کے اندر جو UK ہے اس کے اندر جو مسلمان منتقل ہوئے تو یہ زیادہ تر لیبر طبقہ منتقل ہوا، عام لوگ منتقل ہوئے. ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ جس طرح امریکہ میں ڈاکٹرز اور انجینئرز اس طرح کے لوگ منتقل ہوئے، یہ ٹوٹلی ڈفرینٹ تھا. بلکہ پوری برادریاں یہاں پر پاکستان سے آئی ہیں، اور ان کا جو اسلام کے ساتھ جو تعلق تھا، قلبی تعلق، وہ بڑا مضبوط تھا. انہوں نے مساجد جو ہیں وہ قائم کی ہیں. یورپ کے اندر اس تعلیم کی اہمیت مسلمانوں کے لیے بہت بڑی اہمیت ہے. اس کا اگر آپ تقابل کرنا چاہیں تو یورپ کے اندر وہ علاقے جہاں مسلمان موجود ہیں لیکن وہاں پر یہ نظام تعلیم موجود نہیں ہے. آپ کو فرق واضح ہو جائے گا کہ ہالینڈ سے ایک لڑکا یہاں پر آیا ہے، یہ پچھلی بالکل منسلک ایک گھر ہے مسجد کے ساتھ. تو اس گھر میں مجھے دعوت دی گئی کہ آپ آئیں. تو وہ ہالینڈ سے ایک فیملی منتقل ہوئی تھی اور 12 سال کا ان کا ایک بچہ تھا. اس کے ساتھ میری ڈسکشن ہوئی کہ آپ جو کبھی مسجد گئے ہیں؟ تو اس نے کہا نیور ایور، میں نے کبھی مسجد دیکھی نہیں. پھر میں نے اس بچے کو کہا کہ یہ مسجد ہے ساتھ، کل جمعہ ہے، آج آپ جو ہے جمعے میں آ جائیں، نماز پڑھنی ہے. تو بچہ کانپنے لگا، خوف کھانے لگا کہ مسجد پتہ نہیں کون سی چیز ہوگی. اس نے کہا نہیں، میں پہلے تیاری کر لوں گا گھر میں کہ نماز کیا ہوتی ہے، کس طرح ہوتی ہے، پھر میں مسجد جاؤں گا، اس سے پہلے میں مسجد نہیں جا سکتا تھا. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ یہاں پر مسلمانوں نے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ قائم کیے ہیں، مساجد قائم کی ہیں، اور جو ہے وہ پھر 2 طرح کا نظام، ایک عام مسجدوں کا نظام جس میں تعلیم دی جاتی ہے جس کو ہم پارٹ ٹائم 2 آورس کہتے ہیں، اور ایک درس نظامی بھی قائم کیا گیا، مدارس قائم کیے گئے. یہاں مسلمانوں نے کافی انڈین جو مسلمان ہیں وہ بہت مہارت رکھتے ہیں، گجراتی لوگ، مدارس قائم کرنے میں، اور ویری سکسیسفلی انہوں نے یہاں پر جو ہم مدارس چلائے ہیں اور علماء بھی پیدا کیے ہیں، قراء پیدا کیے ہیں، خطیب پیدا کیے ہیں. بہت بڑی اہمیت ہے اس بات کی کہ یہاں پر کسی چیز کی کہیں بھی کوئی کمی نہیں. اور یہ تعلیم اس وقت مسجدوں کے اندر موجود ہے، مدرسوں کے اندر موجود ہے. آن لائن جو ہے تعلیم یہ منتقل ہو گئی ہے، آن لائن پوری دنیا سے لوگ جو ہیں پڑھ رہے ہیں، اور UK کے اندر سے لوگ آن لائن پڑھا رہے ہیں، اور پھر UK سے باہر جو ہے UK کے لوگ ان لوگوں سے، پاکستانی لوگوں سے، انڈین لوگوں سے جو وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. یہاں پر جو تعلیم دی جاتی ہے سب سے پہلے جو ہے قرآن سے محبت سکھائی جاتی ہے کہ قرآن ہماری مقدس کتاب ہے.
اس کے ساتھ قلبی تعلق جوڑا جاتا ہے. پھر قرآن کو پڑھنا سکھایا جاتا ہے. ناظرہ قرآن مجید عام جو 5 to 7 جو کلاسز ہیں. بنیادی اسلامی تعلیم دی جاتی ہے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس طرح کی بیسک ایجوکیشن جو ہے وہ دی جاتی ہے. یہ بہت بڑا کام ہے اس لیول تک. اس میں ناظرہ قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اب ڈیولپمنٹ یہ ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ تجوید سے واقف ہو گئے ہیں اور تجوید کے قاری ہمیں میسر ہو گئے ہیں. اور تجوید سے قرآن پڑھانے کی جو ہے وہ کاوش جاری ہے. اور کافی حد تک جو ہے وہ یہ لوگ قراء اور تجوید کے ساتھ قرآن پڑھانا. اسلامک اسٹڈیز کافی لیول تک 10 لیول تک ہمارے پاس امریکہ سے کتابیں ریپرنٹڈ ہیں. لوکل لیول پر یہ جب مسائل کا میں ذکر کروں گا تو اس میں یہ چیزیں آ جائیں گی کہ UK کے اندر جو ہے وہ نصاب جو تیار کیا گیا وہ اس قدر نہیں ہے جس قدر بچوں کے لیے خاص کر انہوں نے ویکینڈ کے لیے بکس تیار کی ہیں. وہ بہت ہائی لیول کی بکس ہیں وہ اسلامک اسٹڈیز کی. اور پھر اس کے بعد جو ہے بچوں کے ساتھ کمیونیکیشن، یہ ایک بعد میں مسئلہ آئے گا، اس کو میں ڈسکس کروں گا. یہ تو ہیں کامیابیاں جو ہم نے کامیابی حاصل کی ہے کہ بچوں کا مسجد کے ساتھ تعلق اور مسجد کی کمیونٹی. جب بچے مسجد آتے ہیں تو مسجد کے ساتھ بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. مسجد سے ان کی دوستیاں بنتی ہیں. پھر جب وہ آگے چلتے ہیں تو اسی مسجد میں جاتے ہیں جہاں ان کے دوست جا رہے ہوتے ہیں. مسجد کمیونٹی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے. اب اس سلسلے میں مسائل کیا ہیں یہ ہم نے ذکر کرنا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ دینی علوم کی حفاظت، عام مسلمانوں کا قرآن سے تعلق، مسلمانوں کے عقائد اور ثقافت کا تحفظ، مسجد اور مکتب کے لیے علماء اور اسکالر پیدا کرنا، افراد پیدا کرنا مساجد چلانے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ کوئی اور مقصد جدید درس نظامی کا کوئی نہیں رہ گیا. اسی طرح جو نچلے لیول پر 5 to 7 جو کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ان مقاصد کے علاوہ کوئی اور مقصد شامل نہیں. جبکہ اس وقت ہمیں سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یورپ اور مغرب کا طرز فکر اور ان کی جو فکر ہے اور ان کا جو انداز ہے اور جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے اور اس کا جو غلبہ ہے. کیونکہ جب آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، آپ کسی کو اپنا اپوننٹ سمجھتے ہیں تو آپ اس کو قائل نہیں کر سکتے یا آپ اس پر غالب نہیں آ سکتے جب تک آپ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو یہ اسلامی ثقافت اور مغربی اقدار اور مغربی ثقافت جو ہے اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے ناواقفیت، ہمارا جو تعلیمی دینی طبقہ ہے وہ اس سے بہت زیادہ ناواقف ہے. اگر آپ ایسے اپوننٹ سے، مقابل سے آپ ناواقف ہوں گے تو آپ اس کے ساتھ کبھی مقابلہ نہیں کر سکیں گے. شروع میں جب یہ مسئلہ یونانی فکر غالب تھی تو اس وقت ہمارے اسکالر اس میدان میں آئے تھے. ان میں سے ابو الحسن اشعری، امام ابو منصور ماتریدی، امام غزالی اور ابن تیمیہ. انہوں نے مغربی فکر و فلسفہ کو پڑھا، سمجھے اور اس کا مقابلہ کیا اور عام پبلک جو گمراہ ہو رہی تھی اس کو بتایا. آج کے زمانے کا جو مسئلہ ہے وہ مغربی طرز فکر اور ان کا غلبہ، اس فکری لحاظ سے ذہن. آج کی جو جنگ ہے کہتے ہیں کلاس روم میں لڑی جاتی ہے. جو آپ لوگوں کو ذہنی طور پر جو بنا دیں گے، جو آپ کسی کو قائل کر لیں گے، آپ کسی کا دماغ اور دل فتح کر لیں گے، وہ بڑی فتح ہوتی ہے اور یہ کلاس روم کے اندر ہو رہی ہے. تو اس حوالے سے ہمیں UK کے اندر بھی بہت بڑے چیلنجز ہیں. مثلا آج کا جدید چیلنج جو ہے وہ یہ LGBT ہے. اب جو ہمارا بچہ ہے وہ
इन चीज़ों को उसको स्कूलों के अंदर ये पढ़ाया जा रहा है कि दैट्स नॉर्मल, और हमारे बच्चे उनका दिल और दिमाग एक्सेप्ट कर रहा है इस बात को। ये ख़ास चीज़ है कि जब हमारे पास मुतबादल उसके लिए इल्मी काम नहीं होगा मस्जिदों के अंदर कानून के अंदर रहते हुए, तो हमारे बच्चे का दिल और दिमाग कोई और फतह कर लेगा। अब ये जो नई नस्ल हमारी होगी फिर वो बहुत हद तक मुख्तलिफ होगी। अब ये बहुत बड़ा मसला है और हमारे सामने एक चैलेंज है इस हवाले से। एक बात ये, और दूसरी बात जो मसाइल के अंदर हमें जो मसाइल हैं उनमें से एक मसला हमें ये दरपेश है कि हम टीचिंग के अंदर इस मुल्क के अंदर कोई आदमी झाड़ू नहीं दे सकता जब तक उसकी ट्रेनिंग ना हो, लेकिन मसाजिद के अंदर और मदारिस के अंदर जो उस्ताद पढ़ा रहे हैं वो बिला तरबियत बिला ट्रेनिंग वो पढ़ा रहे हैं। बस ये समझा जाता है कि ये कुरान जानता है तो ये पढ़ा भी सकता है। व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये ज़रूरी नहीं कि एक आलम जो है वो पढ़ा भी सकता। इसलिए यहाँ पर गैर तरबियत याफ्ता असातिज़ा जो हैं वो पढ़ा रहे हैं और बच्चों के साथ उनकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती और बहुत मुश्किल है। इस हवाले से उस्ताद और बच्चे का आपस में ताल्लुक बिगड़ गया है काफ़ी हद तक। उस्ताद को बच्चे जो है अपने ऊपर बोझ समझते हैं और उस्ताद भी बच्चों को बोझ समझता है कि कब इनसे जान छूटेगी। वो बात तो रह गई कि उस्ताद अपना अकीदा अपना फ़िक्र बच्चों तक पहुँचाएगा, वो उस वक्त पहुँचाएगा जब उस्ताद के साथ उनको मोहब्बत होगी। जब उस्ताद से वो तंग होंगे तो कैसे कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, मसाजिद के अंदर वाइट बोर्ड तक पहले तक नहीं थे, अब इस्तेमाल होने शुरू हुए। अब जो है वाइट बोर्ड बहुत पीछे रह गया, अब स्मार्ट बोर्ड आ गया। अब स्मार्ट बोर्ड को कितने लोग हमारे मसाजिद के असातिज़ा जो हैं वो जानते हैं, नाम भी नहीं सुना होगा। बहुत सारे जो हैं नई नस्ल जो है उनमें से शायद कुछ जानते हैं। ये एक चीज़ ये, और मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी टोटली डिफरेंट है। हाउ टू डील स्टूडेंट चिल्ड्रन, बच्चों को स्कूल में डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है और उन्हीं बच्चों को मस्जिद के अंदर डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। अब वो बच्चा उस तरीके को जिस तरीके से उसको मस्जिद स्कूल में ट्रीट किया जाता है उसको सिविलाइज तरीका कहता है, और मस्जिद के अंदर जो हम ट्रीटमेंट बच्चे के साथ करते हैं उसको अनसिविलाइज कहा जाता है। तो अब हमारी तालीम का असर जो है अच्छा होने के बजाय वो नेगेटिव जा रहा है। इल्ला माशाअल्लाह के जो अच्छे इदारे हैं जिनको अच्छी तरबियत हो गई, इनमें से एक चीज़ मैं आपके सामने वो जिक्र करूँगा कि अनट्रेन होने की वजह से मसाइल क्या हैं। अब जो कायदा हम पढ़ा रहे हैं बच्चे को पढ़ाते हैं वो एक हमारा जो बहुत पुराना तरीका है, एक अजाब है। वो अब नया तरीका आ गया है कायदा पढ़ाने का। वो उसका एक झलक मैं आपको थोड़ी सी दिखाता हूँ, और वो आप जानते होंगे बिल्कुल ठीक ठाक स्कूलों के अंदर। तो पीछे वाइट बोर्ड हमारे यहाँ मौजूद है। मसलन ये आपके सामने मैंने 3 चीज़ें ये लिखी हैं, ठीक है। अब पुराने तरीके में हम इसको करते हैं, जो पुराना तरीका है, एक हमजा कहते हैं, हमजा, फिर कहते हैं ज़बर, फिर कहते हैं आ। 1 2 3 3 चीजें आ गई इसके अंदर। जदीद तरीके में क्या है, कोई जरूरत नहीं हमजा और फिर जबर का नाम लेने की, या हमजा या फतह, इसका साउंड आप पढ़ाएं इसको। आप डायरेक्ट उसको फोनेटिक पर ले जाएं, सोती तरीका जिसको कहते हैं। आ एंड बा एंड ता, ठीक है। हमजा जबर आ, ये खत्म हो गया, नया तरीका खत्म हो गया, पुराना खत्म है। इस मुल्क के अंदर आप के बच्चे जो हैं वो इस फोनेटिक से, सोती तरीका तर्तीब से बहुत पहले के वाकिफ हैं। अब आपके पास अगर नर्सरी का बच्चा हो ना, या ईयर 1 का बच्चा, वो इसको क्या पढ़ेगा? नर्सरी का रिसेप्शन का बच्चा क्या पढ़ेगा? बा बा का, बा बा का, उसी नहीं पढ़ेगा, साउंड पढ़ेगा बस, बा बा का। मसलन इसको बच्चा जो है प्राइमरी का
CUP कभी भी कप नहीं होता, CUP सप होता है। ये शुरू में जिन लोगों ने इसका स्पेलिंग जो है वो मुकर्रर किए हैं वो पता नहीं किस सोच के थे, उन्होंने गलत किया है ये CUP सप नहीं। अब जो बच्चों ने लोगों ने फिर एजुकेशनिस्ट जो सामने आए, उन एजुकेशनिस्ट ने फिर ये कहा कि नहीं साउंड से पढ़ाओ। इसका आवाज़ उन्होंने कहा कि इसकी दो आवाज़ें हैं, ये अरबी और उर्दू में ये ऐसा नहीं है, इंग्लिश में है कि एक ही हर्फ हो उसकी दो आवाज़ें हैं, तो ऐसे पढ़ाएंगे क अ प कप। अब CUP सप नहीं। अब आप पुराना उस्ताद जो है जब वो पढ़ाएगा CUP कप तो बच्चा कंफ्यूज होगा कि ये सप होना चाहिए, कप क्यों है, ठीक है। इसी तरह जो है वो अरबी के कायदे में फोनिक्स आ गई हैं, फोनेटिक्स सिस्टम। अब हमारा बच्चा जो न्यूली स्कूल के अंदर वाकिफ है फोनिक्स से, जब वो बच्चा हमारा कायदा पढ़ता है और पुराने उस्ताद के तहत चढ़ जाता है तो वो उसको इस सिस्टम पर जब लगाता है तो वो बच्चा बहुत तंग होता है, कंफ्यूज होता है। अब असातिज़ा कराम को ये इस चीज़ की तरबियत की ज़रूरत है कि कुरान का जो कायदा है इसको फोनिक्स पर पढ़ाया जाए, ठीक है। ये चीज़ें फोनिक्स ये बहुत बड़ा एक ट्रेनिंग के हवाले से एक बात है। फिर इसके हवाले से मेरे पास इतना कोई टाइम नहीं है। सिलेबस जो है हमारा, पहले मैंने आपको बताया कि सिलेबस जो है मदारिस के अंदर वो है कुरान है और इस्लामिक स्टडी है और कुछ फ़िक़्ह की किताबें मौजूद है। फ़िक़्ही तौर पर ये जो मसाइल हैं छोटे वो ये पढ़ाए जाते हैं, एक ये और एक ट्रेडिशनल मेथड के साथ जैसे मैंने कहा है कि पढ़ाए जाते हैं। न्यूली टीचिंग अप्रोच इस्तेमाल नहीं की जा रही। और फिर हमारे मदारिस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक अब जो सबसे ज़्यादा जो जोर देते हैं जिस बात पर वो ये है कि अपने मसलक को सच साबित करना। यानी बच्चों को अगर पूछा जाए, बहुत सारे बच्चों को बरेलवी मदारिस से निकलने वालों को आप बाहर उनसे पूछें तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो या कहेंगे हम अच्छे बरेलवी बनना चाहते हैं या अच्छे सुन्नी बनना चाहते हैं, क्योंकि बरेलवी अपने आप को सुन्नी कहलाते हैं। जबकि सुन्नी लफ्ज़ 5 लोगों के लिए बोला जाता है, 4 फ़िक़्ह और 1 अहले हदीस, ये 5 के लिए शिया के मुकाबले में लफ्ज़ सुन्नी बोला जाता है। लेकिन वो कहेंगे हम अच्छे सुन्नी बनेंगे। देवबंदी मदारिस के बाद आप खड़े हो जाएं और बच्चों से पूछें आप क्या बनना चाहते हैं, तो वो अच्छे देवबंदी बनना चाहते हैं या अच्छे अहले हदीस बनना चाहते हैं। इस बात पर नहीं आया कि हम अच्छे मुसलमान बनना चाहते हैं, क्योंकि मदारिस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो मसलक के बारे में तालीम देते हैं। और एक देवबंदी आलिम जो निकलेगा वो देवबंदियों के लिए वो एक बहुत बड़ा हीरो होगा, लेकिन वही बंदा अहले हदीसों के लिए ज़ीरो होगा, क्योंकि तालीम इसलिए दी है कि एक दूसरे के खिलाफ हमने तालीम दी है। अब फिर डिवीजन जब हो गई तो मुसलमान उम्मत मुस्लिमा का तस्वर ख़त्म हो गया है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इस हवाले से मसल की तालीम दी जा रही है कि मुसलमानों को जो यहाँ पर यूके के अंदर मौजूद हैं उनको एक उम्मत का तस्वर जो है वो नहीं दिया जा रहा, एक मसलक का तस्वर दिया जा रहा है इस हवाले से। और फिर अनअवेयरनेस हमारी कि हम किस दुनिया में रहते हैं और लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, नॉन मुस्लिम हमारे बारे में क्या कहते हैं, ये बिल्कुल अनअवेयर है हम। आपको अपने बारे में उसी वक्त पता चलेगा जब लोग आपके बारे में क्या कहते हैं। मैं अपने बारे में क्या कहता हूँ वो इतनी अंडरस्टैंडिंग मुझे नहीं दे सकता कि जब लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो अब मुसलमानों के बारे में नॉन मुस्लिम क्या कहते हैं ये समझने की बहुत सारी ज़रूरत है। हम बहुत ज़्यादा अनअवेयर हैं। जदीद तालीम से हम वाकिफ़ हैं। मदारिस के अंदर जो दर्स निज़ामी का सिस्टम है उसको ये चाहिए कि वो जो बैरूनी हमारे मसाइल हैं उनसे आगाही हो। जदीद ज़माना आ गया है। इस जदीद ज़माने में मैं आपको एक हवाला दूँ कि दर्स निज़ामी में एक किताब पढ़ाई जाती है अल हिदाया, वो मैंने खुद भी मदरसे के अंदर पढ़ी है। अल्लामा अल मरगिनानी की, उज़्बेकिस्तान के हैं, वो समरकंद में उनका वो दफन है। वो 800 साल पहले उन्होंने ये किताब लिखी, कम से कम उसकी जो मुद्दत होगी। ये पैदा हुए बुरहानुद्दीन अल मरगिनानी
1117 میں یہ پیدا ہوئے اور 1197 میں یہ فوت ہوئے. اس دوران آپ نے یہ کتاب الہدایہ لکھی جو 80 جلدوں پر تھی. ایک قدوری کا تشریح تھی 80 پر تھی, پھر مختصر کر کے اس کو 4 جلدوں پر کیا. اس کتاب کی اب عمر 800 سال سے زیادہ ہے. اس کے اندر جو کتاب البیوع ہے, کتاب البیوع بزنس کے حوالے سے, خرید و فروخت کے حوالے سے, وہ اس زمانے کا لیٹسٹ سسٹم تھا. اس کے اندر مارکیٹنگ اس کے زمانے کی جو تھی وہ اس کے اندر موجود تھی. مارکیٹ کے اندر جو کچھ ہوتا ہے, اس زمانے کا طالب علم اس زمانے کی کتاب پڑھ کر وہ 100% اویئر ہو جاتا تھا کہ مارکیٹ کا سسٹم کیا ہے, خرید و فروخت کیسی ہے, بزنس کیسے چلتے ہیں, بینک کیسے, ساری چیزیں اس زمانے میں. لیکن آج بھی 800 سال پہلے لکھے والی وہ کتاب الہدایہ پڑھائی جا رہی ہے, اور کتاب البیوع وہی پڑھایا جا رہا ہے. مدرسے سے فارغ ہونے والا بچہ آج جو نئے سسٹم ہے بزنس کے اندر جو آگے ہیں, مارکیٹ کے اندر جو ہے شیئرز ہیں, اس کے بارے میں ٹوٹلی انویئر ہے. بٹ کوائن کیا ہوتا ہے, کرپٹو کرنسی کیا ہوتا ہے, انشورنس کیا ہوتی ہے, ان تمام چیزوں کے حوالے سے آج کا جو ہمارا مدرسے سے فارغ ہونا فل عالم ہے وہ انویئر ہے اس چیز سے, کیونکہ اس نے 800 سال پہلے والا بزنس کا سسٹم جو وہ تو پڑھ رکھا ہے کتاب البیوع کے اندر, لیکن لیٹسٹ نہیں پڑھا. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اس وقت کا جو موجودہ سسٹم ہے وہ پڑھاؤ اور ریفرنسز کے لیے الہدایہ کو لے لو. لیکن ہمارا سسٹم جو ہے تھوڑا سا اس حوالے سے مسائل ہیں اس میں, کہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ آرڈر کیا ہونا چاہیے پڑھنے کے لیے. سورسز آف اسلامک نالج قرآن ہے, حدیث ہے, پھر فقہ ہے. ہم نے الٹ ترتیب رکھی ہوئی ہے. مدارس کے اندر سب سے پہلے فقہ پڑھائی جاتی ہے, پھر اس کے بعد ایک حنفی مدارس میں آخر میں ساتوں سیاستہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, آخری سال میں ان سے گزارا جاتا ہے, اور پھر آخر میں ایک قرآن کا جو ترجمہ وغیرہ ہے یہ بہت لیٹسٹ بعد میں جا کر شامل ہوا. تو آرڈر کیا ہونا چاہیے, پہلے قرآن پڑھو, پھر حدیث پڑھو, پھر فقہ پڑھو. لیکن ہم فقہ, پھر حدیث, پھر اس کے بعد قرآن. اور فقہ کو درست کرنے کے لیے سم ٹائم ہمیں حدیث توڑنی پڑتی ہے, اس لیے کہ آرڈر ہمارا غلط ہے. یہ مسئلہ وہاں پر موجود ہے کہ سورس آف اسلامک نالج سب سے پہلا قرآن ہے, اس کو سب سے پہلے رکھنا چاہیے. اس حوالے سے یہ مسائل تھے, جو امپورٹنس آف ایجوکیشن تھی اور کرنٹ ایجوکیشن سسٹم تھا, اوور آل اچیومنٹس اور پرابلم میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے, اور کمیونٹی کو اویئرنیس دینا کہ کمیونٹی جو ہے وہ ایجوکیشن جو اسلامک سسٹم ہے کس طرح کا ہونا چاہیے اور اس پر انویسٹ بھی کرے. پھر یہ باقاعدہ ایک سسٹم ہے جو میں نے ٹوٹے پھوٹے انداز میں پیش کیا ہے. اب آپ کے اس سامنے میں چھوڑتا ہوں, اور جدید جو یہاں پر ماشاءاللہ اسکالر ہیں, علامہ صاحب موجود ہیں, آپ اپنے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں. آپ ادریس صاحب بھی موجود ہیں اس حوالے سے. ڈاکٹر خالد صاحب چونکہ کچھ ایجوکیشن میں بھی ہیں, ماسٹرز بھی ہیں اور PhD بھی ہے, ان کی آپ کی جو چونکہ آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, اس سلسلے میں آپ کے رائے تو بہت اہم ہے ہمارے لیے. ریکارڈنگ کی ہو رہی ہے. شکریہ. ہم شکر گزار ہیں محترم مولانا محمد سجاد صاحب کے. مولانا سجاد صاحب ایک عالم اور اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مستند ٹیچر بھی ہیں, اور انہوں نے اپنے ایکسپیرینسز کو, اپنے تجربات کو ہمارے سامنے رکھا ہے. اس میں اگر ہم اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن اسپیسیفائی کرنا چاہیں, جو ہمارے مساجد کے اندر مدارس ہیں جز وقتی پارٹ ٹائم 2 گھنٹے کے لیے, تو اس میں ہم نے کچھ 17-18 سال پہلے ایک اس زمانے میں اسی طرح کویسچنر دیا تھا مختلف مسجدوں کو. ان کے اندر شیعہ مساجد کو بھی شامل کیا گیا تھا, اور اس کے بعد یہ آن بیہاف آف الہجرہ ٹرسٹ, اس زمانے میں اس کے سربراہ برادر عبدالکریم ثاقب صاحب تھے, میں بھی تھا, اور بھی کچھ برادرز تھے. تو ہماری جو مشترکہ تحقیق تھی یہ بہت بڑی ایک تحقیق تھی. 6 ماہ لگ گئے تھے اس کے اندر, کمیٹیوں کے ساتھ, ان کے ساتھ میٹنگ, سوال نامہ. لیکن مختصر میں یہ عرض کروں گا کہ اس کے اندر
تین چیزوں کی بطور خاص ہم لوگوں نے درخواست کی تھی. یہ بہت نمبر 1 اس کے اندر ماسک سکولز کے اندر جو ہیں اس کے اندر ایٹ لیسٹ 2 سبجیکٹس سکول کے رکھے جائیں. انگلش لینگویج مسٹ ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ میتھ ہو یا کوئی بھی, کیونکہ مسجد کی تعلیم سکول کے ساتھ اس کی کوآرڈینیشن ہو تاکہ ہمارے جو بچے ہیں بالعموم وہ GCSE میں انگلش میں بہت کمزور ہیں. وہ جو انگلش بولتے ہیں they speak slang language, they don't know and they can't write the proper language. اور children وہ اسکول جاتے ہیں سیکنڈری اسکولز میں کمزور ہے انگلش میں بھی, وہ میتھس میں بھی. تو مسجد کو, کیونکہ اسکولوں میں وہ چیز آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, مسجد ان کو پرووائڈ کرے. دوسری اس کے اندر یہ کہ باقاعدہ اس کے اندر انویسٹمنٹ ہو الگ سے. ہماری جس طرح ہم بلڈنگز کے لیے ملینز اینڈ ملینز آف دا پاؤنڈس فوراً ہم اکٹھے کر لیتے ہیں, مساجد ماشاءاللہ بن رہی ہیں, آؤٹ پٹ کوئی بھی نہیں ہے. تو اس کے اندر یہ تھا کہ اسلامک ایجوکیشن کے نام پر وہی کمیونٹی جو بلڈنگز کے لیے ملینز دیتی ہے وہ ایجوکیشن کے لیے, اگر یہاں پر ایجوکیشن کے لیے تو وہی قرآن اور قرآن کی آیتیں اور احادیث 100% سے زیادہ اپلائی کرتے ہیں. بلڈنگز کے اوپر تو 100% کریں گی یا 90%, لیکن ایجوکیشن پر تو 200% کی ہوتی ہے. تو ان کو اگر اویئر کیا جائے اسی کمیونٹی کو تو وہ ایجوکیشن پر زیادہ دیں گے. اگر مسجد کے لیے 1 ملین دے دیں, ایجوکیشن کے لیے وہ 2 اکٹھی کر سکتے ہیں. لیکن وہ نہ علماء کا ذہن ہے, نہ پبلک کا ذہن ہے, نہ مسجد کمیٹیوں کا. تو ایک پینی بھی الا ماشاء اللہ, اور الا ماشاء اللہ پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے, مجھے معلوم نہیں اس فیلڈ کے کہ اللہ ماشاء اللہ کا اطلاق کس مسجد پر ہوگا. یہ المیہ ہے. تو یہ دوسری بات تھی کہ اس کے لیے باقاعدہ انویسٹمنٹ ہو ایجوکیشن کے نام پر اور اس کا باقاعدہ اکاؤنٹ ہو. اس کے اندر تیسری یہ تھی کہ پروفیشنلز, یہ آپ نے کہا کہ ہر چیز بھی, اب وہ کوئی جھاڑو دے رہا ہے تو اس کے لیے بھی ٹریننگ ہے. اس سے پھر آؤٹ پٹ اس کے نتائج ہوتے ہیں. اور چوتھا اس کے اندر ہم نے یہ کہا کہ تربیتی کورس, کیونکہ علم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے. ہم جو مساجد کے اندر تعلیم ہے جس ایز اے سبجیکٹ ہوتی ہے, تربیت ایک اور چیز ہوتی ہے اس کے اندر باقاعدہ اس کے لیے پروفیشنل. 17-18 سال یا اس سے زیادہ ہو چکے ہیں, لیکن بہرحال ہم نے ان کو سب کو دیا لیکن کوئی نتیجہ سامنے نہیں نکلا. مسئلہ وہی ہے خاطر غزنوی والا کہ ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے. تو وحشتیں کچھ اس طرح اپنا مقدر ہو گئیں, ہم جہاں پہنچے ہمارے ساتھ ویرانے گئے. اور یہی جو ہمارا تجربہ یہی ہے. اس کے اب آپ لوگوں کے سامنے آخر میں کچھ تجاویز ہم پیش کریں گے, لیکن آپ کی بات بھی سنیں. آفا ادریس صاحب موجود ہے, اسٹیٹ اسکول میں ٹیچر رہے ہیں, اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کرتے تھے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک سبجیکٹ بھی رہا ہے, ایکسپیرینس بھی ہے اس فیلڈ میں, آپ کچھ شیئر کریں. آفا ادریس صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا سجاد صاحب نے ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے سبجیکٹ کو کور کیا ہے, اور میرا خیال نہیں کہ کوئی تشریحی چھوڑی ہے انہوں نے. میں اس لحاظ سے ذرا جو کہ میرا بھی کافی ایکسپیرینس رہا ہے اسٹیٹ اسکول کے اندر بھی اور مساجد کے اندر بھی بچوں کو پڑھانے کا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہماری جو مساجد ہیں, اسلامک سینٹرز ہیں, وہ بنیادی طور پر ایک روایتی قسم کی ایک تعلیم بچوں کو یہاں پر دی جا رہی ہے. اور یہ جو مسلکی جو تعلیم اور مسلکی سوچ اور ذہن جو بچوں کو پیدا کیا جا رہا ہے, یہ کو یہاں کی چیز نہیں. یہ ہم پاکستان سے, بر صغیر سے, انڈیا پاکستان سے یہ چیزیں اپنے ساتھ لائے ہیں, اور اسی کی بنیاد پر یہاں پر تعلیم دی جا رہی ہے. یہاں جو مساجد ہیں ان میں جو بچے جو پڑھنے آتے ہیں ان کے جو والدین ہیں, آپ اسٹیٹ اسکول میں آپ دیکھیں کہ وہاں پر جو پیرنٹس کی انوالومنٹ بہت ضروری ہوتی ہے. وہاں پر پیرنٹس گورنرز ہوتے ہیں, جو پیرنٹس گورنرز بچوں کی اسکول کی ایجوکیشن کے اندر ان کا ایک رول ہوتا ہے. لیکن مساجد کے اندر یہاں پر ہمارے جو بچے پڑھنے کے لیے آتے ہیں, ایک تو ان کے لیے صرف
2 घंटे के होते हैं, वो आवर्स होते हैं। जो हमारे जो वालिदैन हैं यहाँ पर, उनकी जो दिलचस्पी है वो ये है सिर्फ कि उनके बच्चों को नमाज सिखाई जाए, कलमे सिखाई जाए, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल वो उनको सिखाए जाए ज़ुबानी तौर पर, और किस तरीके से नमाज और वज़ू ये तरीके जो है ना वो सिखाए जाए। इसके अलावा अगर आप बच्चों को कोई और उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको हिस्ट्री और लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के हवाले से कुछ पढ़ाएं, या कोई और आप उनकी तरबियत के लिए कोई निज़ाम वहाँ पर रखें, तो वालिदैन जो हमारे जो वालिदैन हैं यहाँ पर इनर सिटी के जो वालिदैन हैं हमारे सराउंडिंग के, वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। मुझे ज़ाती तौर पर तजर्बा है कि हमारे यूके इस्लामिक मिशन का बाकायदा एक सिलेबस है। उस ज़माने में, जिस ज़माने में मेरी इन्वॉल्वमेंट थी, उस वक्त भी सिलेबस था और अब भी सिलेबस है। तो वालिदैन एट द एंड वो आते थे और वो ऑब्जेक्शन करते थे, वो कहते थे हमें इन किताबों की और इन चीज़ों की, एक्सरसाइज की और ये जो सारी चीज़ें इनकी ज़रूरत नहीं, हमें तो ये ज़रूरत है कि हमारे बच्चों को नमाज पढ़ाएं, आप नमाज का सबक जो है ना वो सिखाएं, उनको नमाज जनाजा का सबक सिखाएं, उनको कलमे सिखाएं, उनको ये बुनियादी चीज़ें वो सिखाएं। ये बच्चे सीख के हमारे, तो हम ये समझें कि हमारा मकसद पूरा हो गया, कुरान ख़त्म हो गया, कुरान ख़त्म हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये आप इनको इनके लिए जितना मर्जी स्ट्रक्चर किस्म का सिलेबस जहाँ पर तैयार करें, लेकिन वालिदैन जो है ना वो हमारे, चूँकि एजुकेशन का बहुत बड़ा मसला है, जिस तरह वो मौलाना ने कहा कि जो तबका वहाँ से आया है पाकिस्तान से या कश्मीर से, वो लेबर तबका आया है, वो एजुकेशन तबका, उसका बैकग्राउंड वो नहीं है। तो उसी बुनियाद पर जो हमारी जो मसाजिद हैं, जो हमारी असर किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिस तरह आले सुन्नत वल जमात है या दूसरी और तंजीमें हैं, वहाँ पर मसाजिद के अंदर ज़्यादातर रवायती अंदाज से तालीम दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हमारे जो वालिदैन हैं उनकी दिलचस्पी हमारे मसाजिद की बच्चों की तालीम में होगी, तो हमारे लिए कोई फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया जी। आफिस साहब मौजूद है, गवर्नर है स्कूल्स के। मैं चाहता हूँ कि आपका कंट्रीब्यूशन बड़ा इम्पोर्टेंट है और माशाल्लाह चीनी साथी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बातें हो रही हैं हर जगह। अभी यूनाइटेड नेशन में समिट भी हो रहा है कि इतनी ज़्यादा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है कि वो आम इंसान की ज़िंदगी को टेक ओवर कर सकती है, तो उसका बड़ा रिस्क है। किसी ज़माने में फिल्में बनाते थे कि कंप्यूटर ने इंसान की ज़िंदगी को टेक ओवर किया, तो अब वो रियलिटी बनने जा रही है। तो उसमें ये कि एक कोई उसमें कोई नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पैकेज आया है, GBT, क्या उसमें ये कि आप कोई सवाल पूछें तो वो आपको जवाब दे देते हैं। आपने कहा मुझे एक टॉपिक है, मेरा PhD का थीसिस लिखना, वो आपको थीसिस लिख के दे देंगे, पूरी किताब आपको आज हर किस्म का जवाब है। उस पर किसी ने सवाल पूछा कि कुरान को तख्लीक किया जा सकता है कि नहीं, तो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने कहा शायद मुमकिन है, उसमें ऑक्टेरियन एयर लगेंगे, शायद मुमकिन हो जाए। अब मुझे नहीं पता कि ऑक्टेरियन में कितने ज़ीरो हैं, या इसका कोई इक्वल का वर्ड है उर्दू में, जो यही कहूँगा खरबों साल लगे, शायद मुमकिन है। तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल किताब हमारे पास है, और हमारी बदकिस्मती है दुनिया की सबसे जो है कमतर मखलूक है मुसलमान। क्या वजह है? कुरान को हमने तर्क कर दिया, नाजरा पढ़ लिया, रट्टा मार के हाफिज बन गए। कुरान को तो नहीं पढ़ना, कुरान का मकसद है इल्म हासिल करना। मुझे याद है बचपन में पाकिस्तान में कुरान शरीफ पढ़ते थे, मौलाना साहब से कोई पूछते थे कि ये क्यों है, मुँह पे थप्पड़ पड़ता था, सवाल तुमने क्यों पूछा, जो बोला वो करो। और यहाँ के बच्चों का है कि हर बात पे वाय ज़रूर होता है उनका, कभी आपको अच्छा भी लगता है, कभी बुरा भी लगता है, लेकिन ये कि ये वाय होना ज़रूर है, ज़रूरी चीज़ है कि बच्चों को तहकीक होनी चाहिए, तजस्सुस होना चाहिए, और हमको सवाल का जवाब देना चाहिए। कितने यहाँ पे इदारे हैं जो कुरान पे तहकीक करते हैं?
सिर्फ रट्टा मार के कुरान पढ़ने का तो हमने टाइम ज़ाया करने वाली बात है। कुरान का मकसद ये कि नहीं कि खाली हमने नाजरा पढ़ लिया, कुरान का मकसद इल्म सीखना है। और यहाँ पे कोई इंस्टीट्यूशन भी ऐसा नहीं है जो यहाँ की नई नस्ल को तैयार कर सके। ये बहुत ठीक कहा। जब मैंने आज से टीचिंग की इस मुल्क में तो मैंने ये महसूस किया कि टीचर को टीचर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बच्चों की जो सलाहियतों को उजागर भी करे, उनकी तरबियत भी करे। बदकिस्मती से अक्सर जवासा भी फरमाते रहते हैं कि हमने जो पाकिस्तान से उलमा हज़रात तशरीफ़ लाते हैं उनको मसल की तालीम के अलावा कुछ आता नहीं है मादर के साथ, तो वही असबात वही उनकी टीचिंग स्किल्ड नहीं है। यहाँ के बच्चों को कैसे हमने टीच करना है, बिल्डिंग्स तो मिलियन में बना ली हैं, लेकिन टीचरों पर हम इन्वेस्टमेंट करें। मैं बताया बच्चों जो आप भी सिखाएं उसको मीनिंग आनी चाहिए। मीनिंग के बगैर बच्चों पर असर नहीं, किसी इंसान पर असर नहीं होता है। इसके लिए इम्पोर्टेंट जो मेरा एक्सपीरियंस साहब बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं, मौलाना साहब तख्लीकी सलाहियतों के मालिक हैं, जो मेरा तजुर्बा है जब तक हम बच्चों की तरबियत नहीं करेंगे बच्चे आपके बच्चे नहीं बनेंगे। हालांकि मेरी उस तरह की इंग्लिश तो नहीं थी, साइकोलॉजी में अटेंड कभी तक बच्चे दूसरे इस्लाम तो करते हैं। मैं कहता था टीचर से मेरे बच्चों से कंपटीशन करो अपने बच्चों का ना, ताकि मैं एक स्पिरिट पैदा हो कंपटीशन की, फिर ज़्यादा सीखते हैं। मैं लिखाता था सिखाता था, लेकिन मकसद ये है कि हमने वो उस लेवल के टीचर पैदा नहीं किए जो बच्चों की साइकोलॉजिकली उनको समझ सके और उनकी ट्रेनिंग भी कर सके, तालीम भी दे सके। ये कलाम साहब आप कुछ कहना चाहते हैं, फरमाइए। सवाल सेशन शुरू हो गया। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। जी जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम सब तो पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना बहुत अच्छा टॉपिक भी थे, प्रोग्राम भी इस तरह मैसेज अगे भी खास साहब ने हमने रहने इस टॉपिक में आज खसूसी तौर पर देखा तो मैं फिर कोशिश की भी इसमें ज़रूर अटेंड करिए, इसमें मिस नहीं करना। मौलाना साहब ने बड़ी अच्छी ब्रीफिंग दी है इस प्रोग्राम में। मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करना चाहना सिर्फ नाल, बाकी कोई नहीं अगर मुमकिन हो सके, क्योंकि जेड़े मसाइल जिस मुश्किल मैं गुजरिया खुद, मैं क्या बाकी चलो कोई पेरेंट्स या कोई बच्चे जो ना उस तकलीफ चो ना बचन जेड़े तो री साहब भी नाफ साहब भी बाकी भी मतलब साथी जेड़े शुभा तदरीस नाल अटैच ने उन्होंने तो शायद इसने बारे अवेयरनेस होएगी, लेकिन आम बंदे की नहीं होनी, क्योंकि मैनू भी पहले नहीं सी इस तरह की सूरत में पता। मैं पहली दफ़ा इतना लफज भी सुनया आउटिज्म का जो लफज, ये पता नहीं बाकी थे जो ऑटिज्म बिल्कुल कितना के नॉलेज है, क्योंकि जेड़े तुसी स्कूलों च अटैच हो तुसां तो डेफिनेटली पता हो सी, क्योंकि उत्थे इस तरह के डिपार्टमेंट भी है सब कुछ। मैं जो पॉइंट रेज करना चाहना जिस तरह शुरू च आया नहीं था, मैनू खुद भी पंजाबी ठीक है या जैसे आप इजी फील करें, जैसे आप इजी जिसले असीं आए हैं ना तो बच्चों मैं मकान शकान भी लोकेट किया, सारा कुछ मशतां शस्तां सारा कुछ देख के तो जहन च रख के जिस वजह से असीं आए तो वो जिसला आया मैं बच्चों को मस्जिद बड़ा मेरा बच्चा इसने अकैडमिक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है स्कूल में, लेकिन इसने तुम देखो असीं बैठे हैं थले बैठे। मैं सिर्फ दसना ये चाहना भी इसमें ना ऑटिज्म का इशू है, असा भी पहले बिल्कुल नहीं सी पता। अक्सर लोगों ने बच्चे होते, क्योंकि मैं स्टडी भी किया खुद बाकायदा, मैं इन्होंने सेमिनार भी अटेंड करना वैसे जाना काफ़ी सारी अवेयरनेस भी आ अगू हो सकता है इंशाल्लाह सर्टिफिकेशन भी है इस वक्त में मतलब ब्रीफली सिर्फ हेल्प करने वास्ते। बाकी काफ़ी सारे ऐसा ने और भी अगर पिछले सराहना बच्चे होने ऐसे जिन्होंने वालदैन जिस तरह मैं दस रहा सॉरी मेरी तबीयत भी इजाजत नहीं दे रही, जिस तरह मैं दस रहा हूँ इस तरह दसना भी नहीं पसंद करने सही जगह, लेकिन चूँकि हूँ मेरे नॉलेज है मैं किसी ने कोई भी बच्चा हो मैं किसी को देख के एक मिनट 2 मिनट मैं पहला दस देना भी इस इशू इस सफर स्पेशल नीड देखो प्रॉब्लम जी हुई है ना जिस वजह तो मैं मुनासिब सन असी तक गया मस्जिद नज़दीक एक मस्जिद उत्थे पढ़ने वास्ते माशाल्लाह पढ़ चलो बच्चा उन्हें फल लग गया ऑनलाइन कर पढ़े मस्जिद नहीं जा सकता। उत्थे टीचर से जड़े ना उन्होंने भी अवेयरनेस नहीं सी ऑटिज्म
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ NHS ਨੇ ਡਾਇਗਨੋਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਟਿੰਗ ਲਿਸਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਜੋ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪਾਥਵੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਉਸ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਬੱਚਾ ਮਸਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਦੇ ਬਜਾਏ ਛੋਟਾ ਦੋਏ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ ਤੂੰ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਸਲਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਆਊਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੁਬਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ, ਕਿ کوئی گل نہیں. یہ اپروو نکل بٹ کا میری خواہش ہے بھائی باقی کسی کا بچہ جہاں نا کوئی آرٹسٹ اس اس طرح نہیں کوئی امام حضرات جہاں نا مسجد جو گل کر کے سٹاپ نہ کر سکے، یا ان قرآن پاک نہیں پڑھ سکے، پتہ نہیں 18 یا کتنے 20 پارے پڑھائے نا، اس تو بعد سٹاپ کر کے فی الحال آسانی تو میں تو اپنے قصور بات سمجھا چلو اسی رہ گیا ٹھیک، لیکن کچھ تھوڑا جہا کنٹریبیوشن ہونا امام صاحب نے بھی ضرور ہو، کیونکہ اگر وہ انہیں یہ پتہ ہونا اس چیز کا، وہ اس کو ڈیل کرنے میں پتہ ہونا، انہیں اس کو مختلف مسجدوں لے کے جانا، مختلف کل اساسن نماز کسی اور مسجد پڑھی ہے، پرسوں کسی اور مسجد پڑھی ہے، میں اس کی مختلف انوائرمنٹ چینج کر کے لے کے جا رہا ہوں، بے شک کسی جگہ سے ہوں ایک جگہ جمعہ پڑھنے سی اپنا ادھر مسجد پر میڈیکل پاس اتنے دوست گیا کہنا بھی ٹھیک ہے سر مثلا انگلش سارا کوئی میں نہ اس طرح کسی نہ کسی جگہ اگر کسی کوئی اٹیچمنٹ ہو جائے پھر چلو میں کنٹینیوسلی اس کی پکا جگہ لے کے جانا، کیونکہ وہ سلپ ہو گیا فی الحال ہوں اتنے میں جانا تو اصل میں گھر کے نال مسجد ہے، یہ کہنا بھی میں اتنے نہیں جانا نماز پڑھنے، اس مسجد نہیں جانا میں دوسری جانا، تو دوسری پھر اس تو پھر اور اگر دوسری کوئی اور ایشو ہو جانا پھر تیسری اس طرح یہ میں چاہنا بھی جڑے ٹیچر حضرات جڑے بچوں کو ڈیل کر رہے ہیں انہوں نے یہ آؤٹزم کی اویئرنیس بیسک ڈپلومے تو نہیں سرٹیفکیٹ کریں وہ تو لمبا کام ہے آہستہ آہستہ جو پتہ آ جائے، لیکن پلیز جتنے بھی ٹیچر حضرات ہیں جڑے مسجد تعلیم دے وہ آؤٹزم کی جڑا بیسک اویئرنیس پروگرام ہے اس کی اپنے ایجنڈے کا جڑے پروفیشنلزم کہہ رہے ہونے کہ پروفیشنل ہونے چاہیے، یہ اس میں ضرور شامل کرو۔ میں صرف اس واسطے بچے کو نال پڑھا لے کے آیا تاکہ تمہیں پتہ لگ سکے میں چھپا نہیں گیا کوئی کافی سارے بندے ماشاءاللہ تساں بڑی ہمت نال یہ گل دسی اور یہ تساں نا بیان کرنا بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا، اور میں تساں یہ دساں تساں یہ گل کی تھی کہ میں پاکستان نے اندر پنجاب یونیورسٹی اور آغا خان یونیورسٹی نے اندر بھی ایک ٹریننگ ٹیچنگ کی ٹریننگ کی تھی، کسی جگہ بھی ہاں کسی جگہ بھی انہوں نے ریڈنگ ڈیفیکلٹیز اور اوٹسٹکزم یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی پوری کیریئر میں تقریباً جو ہمیں، اور یہاں آ کر یہ جب میں نے ٹیچنگ کی کچھ کورسز کیے ہیں تو اس میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں، اور اوٹسٹک بچے جو ہوتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، یہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے لو لیول پر اوٹسٹک ہوتے ہیں، بعض ہائی لیول پر ہوتے ہیں، وہ آپ جو ہے ان کو ایک بچہ جو ہمارا اوٹسٹک تھا میں انڈیویجول اس سے پڑھاتا تھا، میں اس کو اس طرح شاباش دیتا تھا نا وہ غصے ہو جاتا تھا، وہ کہتا آئی ڈونٹ لائک اٹ، تو میں شروع میں حیران ہوا کہ میں شاباش دے رہا ہوں اس کو پسند نہیں، تو اس لیے یہ چیزیں جو ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن ہمارے ہاں مساجد کی ٹریننگ میں بالکل زیرو ہے یہ اس کی ٹریننگ،
اور آپ نے اس کی طرف توجہ دی ہے. میں جی تھوڑا اور ایڈ کر لوں اپنے کام کے لیول، کیونکہ میں نے بھی تھوڑا اسٹڈی کیا نا بیس، کیونکہ کچھ ان کے کئی فیلڈ میں یہ جو ہے نا یہ بہت لوت ہے کہ میرا بیٹا ماشاء اللہ جو ہے نا اس کا اکیڈمک ریکارڈ اسکول میں جو اس کی ہے نا وہ رپورٹ جو دیتے ہیں، یہ کلاس میں سیکنڈ یا تھرڈ یا فرسٹ تینوں میں اس کی پوزیشن ہوتی ہے اس کی. اور ٹیچر جو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو باتیں یہ جتنی آپ ڈسکشن کر رہے تھے نا، میں اس کو چھیڑنا نہیں چاہتا ورنہ یہ شروع ہو جائے گا، ٹائم بہت ضائع ہوگا نا. یہ جتنی آپ جو ڈسکشن جو پوائنٹ کر رہے تھے نا، یہ آلریڈی یہ میرے ساتھ یہ بچہ شیئر کر چکا ہے سب کچھ. خاص طور پر آپ نے جو LGBT کا یہ ایشو، اور دوسرا ChatGPT سب کچھ جو ہے نا یہ سب کچھ اسٹڈی اس کو نالج ماشاء اللہ یہ ٹیچر اس کے کہتے ہیں کہ یہ جو باتیں کرتے ہیں نا یہ PhD لیول یا جو ہم نے یونیورسٹی میں پڑھی ہیں وہ باتیں کرتے ہیں. اور کنسنٹریشن لیول اس کا بہت اچھا ہے. اس یہ کا بہت سارے انڈرسٹیٹ بچوں کا یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں بیٹھ مجھے سکتے. میں کیونکہ ٹیکسی چلاتا ہوں تو مجھے یہ بار بار کہتا ہے کہ ڈیڈ یو آر ویسٹنگ ٹائم، آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ٹیکسی چلا رہے ہو، کوئی بزنس کرو، کیونکہ بزنس میں یہ مجھے اس طرف آن لائن بزنس کا کہہ رہے ہیں. پھر مجھے اس نے کہا ہے کہ وہ اپنا Vision 2030 ہے سعودی عرب کا، وہ کہتا ہے دبئی ابھی وہ ٹوریزم میں ترقی کر لیا، اس میں وہ سیٹل ہونے سے آپ Vision 2030 جو ہے نا وہ نیکسٹ لائف اپنے 5-10 سال میں وہ سعودیہ بہت ترقی کرے گا تو آپ اس پہ فوکس کریں تو کوئی ایسا بزنس سیٹ اپ کریں تاکہ وہ ایسے یہ اس طرح کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے. اچھا ویسے یہ میں ویسے بتا رہا ہوں کہ اس کا جو ہے نا ذہنی لیول جو ہے وہ، لیکن چونکہ یہ بھی کیٹاگری اس میں آتا ہے، بے شک لیول اس کا ہے اس کیٹاگری میں کچھ معاملات ہیں جس طرح یہ دیکھیں آگے پیچھے ایسے ہوتے ہیں. یہ ایشو ہے، یہ بہت مائنر سے ہیں جو ٹیچر جو مسجد میں ہیں وہ اس کو کنٹرول یا اس کو ڈیل کر سکتے تھے اگر ان کو پتہ ہوتا اگر ان کو اویئرنیس ہوتی تو یہ تھوڑا سا اس طرف سے وہ ٹریک سے نیچے نہ ہوتا. باقی تو اسکول میں تو سب کچھ ٹھیک ہے لیکن اس طرف سے بھی یہ مجھے افسوس ہے. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ باقی جو کسی کو پرابلم ہے اس بارے میں جو میری ہیلپ یا جو مجھے اب جہاں کہیں گے کوئی ٹائم دینا میں جزاک اللہ. آپ کے جی بٹ صاحب کچھ کہیں گے آپ آخر میں آخر ٹھیک جی. اور دوست بھی جی عمر بھائی. میں بیسکلی 6 ماہ تقریباً ٹیچنگ کا مجھے بھی یہاں پہ اتفاق ہوا تھا. وہ میں ٹیچر کوالیفائڈ نہیں تھا مگر میں کوئی ٹیچر جو ہے نا GCSE اردو میں میٹرنٹی لیو پہ تھی، ان کو کور کرنے کے لیے میں نے GCSE کی لیے اردو کلاس پڑھائی. مجھے بہت اچھا رسپانس ملا بچوں کی طرف سے کہ آپ بہت اچھے ٹیچر ہیں. میں تو ٹیچر ہی نہیں ہوں، میں تو ایسے کور کرنے کے لیے آیا ہوں. بس وہ ایک طریقہ انداز ہوتا پڑھائی کا. پھر میں یونیورسٹی میں چونکہ میں انجینئرنگ پڑھی، پھر وہاں سے شوق میرا انجینئرنگ کا کام ہوا. میں اسلامک اسٹڈیز بھی یونیورسٹی لیول پہ پڑھی. وہ کس وجہ سے میں نے چھوڑی، کیونکہ وہ اورینٹلسٹ کے جو ڈیزائن کردہ کورسز تھے اس سے میں مطمئن نہیں تھا. تو وہاں سے پھر ہٹ کے تو میں نے بلکہ میں 16 سال ڈسیبلٹی اسپیشلسٹ ایڈوائزر رہا ہوں یہاں برمنگھم میں مختلف چیریٹیز کے لیے. میری اسپیشلسٹ فیلڈ یہ تھی کہ لوگوں کے بینیفٹس جو ہے نا ڈسیبلٹی بینیفٹس جو ہوتے تھے وہ لوگوں کو دلاتا تھا. اور کوئی ریجیکٹ ہو جائیں تو کورس میں جا کے اپیل وغیرہ کرنا. تو اس کا میرا 16 سال کا ایکسپیرینس ہے. اور میں سمجھتا ہوں بے شمار چیریٹیز یہاں موجود ہیں جو ان کے پاس کوالیفائڈ بندے ہوتے ہیں جو اویئرنیس کے لیے فری کورسز کراتے ہیں. کمیونٹی سینٹرز میں، مساجد میں بھی آنے کے لیے تیار ہیں. صرف ہمیں پہلے اس کی طلب تو ہو نا کہ ابھی کوئی چیز ضرورت ہے. ہمیں پتہ ہی نہ ہو، جیسے انہوں نے نشاندہی کی ہے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس چیز کی ضرورت ہے. یہی انتظار کرنا چاہیے کہ بچہ آئے گا تو پھر ہمیں کرنا چاہیے، پہلے سے پریپیئر ہونا چاہیے. نہیں ابھی کوئی ہو سکتا ہے کہ اوٹسٹک اس کی ٹریننگ ہمارے ٹیچرس کو کوئی دینے کے لیے آئے. بالکل لرننگ ڈسیبلٹی الگ چیز ہے، مینٹل ہیلتھ الگ ہے. میں کہ 3 سال مینٹل ہیلتھ ڈیولپمنٹ ورکر بھی رہا ہوں. کوئی بچے بھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. ان کو کیسے ہینڈل کیا جائے، وہ بچہ کیوں مایوس ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے. تو اس میں بے شک بہت سے ادارے ہیں جو آپ کو فری آگے ٹریننگ دے سکتے ہیں. یا ہو سکتا ہے کہ ان اداروں میں یہ ٹریننگ ہو رہی ہے اور وہ آپ کو انوائٹ کر دیں کہ آئیں وہاں پہ شامل ہو جائیں. جب نئے اسٹاف شامل ہوتے ہیں تو ان کو ٹریننگ کرنی پڑتی ہے، وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جہاں تک سلیبس کا آپ نے بڑا اچھا طریقے سے نشاندہی کی کہ یہ سلیبس ایک یعنی کہ ریاستی لیول پہ پہلے پڑھایا جاتا تھا تو وہاں سے یہاں پہ ٹرانسفر کیا گیا. تو یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ سلیبس ڈیزائن کرنا. تو یہ اگر ہم مل جل کے، آپ نے بھی کوشش کی یہاں پہ برمنگھم کی سطح پہ مختلف مساجد میں بھی، مگر یہ کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ یہ اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے.
تو میں سمجھتا ہوں چونکہ میرا تھوڑا سا ایکسپیرینس ہے, ہم خلافت موومنٹ میں کوشش کرتے رہتے ہیں کہ مسلمان امت کے بہت سے مسائل ہیں, جب تک کہیں سے خلافت کا نظام نہیں آئے گا تو یہ ایجوکیشن کا سلیبس اسلامک نہیں کر سکیں گے. یہ ایک سیکولر ایجوکیشن سسٹم ہے. تو سیکولر جو سسٹم جو ہوتا ہے نا, وہ اسلام کی وہی چیزیں وہ چاہتے ہیں کہ سلیبس میں آئیں جو ان کو قبول ہوتی ہیں. تو ہم چاپ اینڈ چینج کر کے اسلام کو موڑ توڑ کے پیش کرتے ہیں تاکہ یہ کوئی اعتراض نہ کریں. تو یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے یہ. تو ہمیں یہ اوور آل دیکھنا پڑے گا اسلامک اسٹیٹ ہی ہوگی جو صحیح سلیبس ڈیزائن کرے گی اور مکمل اسلام کو عام بچوں کو پڑھا سکے گی. ماشاء اللہ. اشرف مغل صاحب آپ کمنٹس کیجیے کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہے اس میں. Jazakallah Maulana Sahab, I think most of the points have been covered. Only thing I would stress is, I think where the weakness in our mosques is, I think what we are lacking is proper recruitment of professionally trained teachers in our madrasas and mosques. You know, teachers who have had graduated from Islamiyat, for example, Islamic universities, or who have done the relevant courses, who have had professional training. And I think what I'm seeing is those who are in the madrasas, teachers, they are not paid very well at all. They are paid like £300 a week. You know, it doesn't attract the young graduates into that field of teaching. You know, like why do youngsters want to become doctors or engineers or, you know, accountants? Because they know when they go into that field, they're going to be well paid. Whereas this is one field where the teachers are grossly underpaid, especially in the mosques. And it is not attracting the youngsters. You know, there is one case, I was talking to a friend of mine, he was telling me about the mosque in Stoke. He said, oh, we have got a new imam, a young graduated from University of Medina and he's come here. And he has really turned around the education in the mosque because he has, you know, sports classes with the students, you know, football, and he plays cricket with them, takes them to the trip, you know, during their summer holidays. He has created a really nice community with the youngsters, and youngsters are really attracted coming to the mosque. You know, unlike the boy who was telling Maulana Sahab that he didn't want to come to the mosque. He said it's totally changed the environment of his teaching. You know, youngsters are taking interest in the learning because the teacher is so well connected with the children. Yeah. So I think teachers are grossly underpaid in our mosque. You know, they are not appreciated for the very important job they are doing. If that can be realized, it will attract these youngsters who are graduate, who are qualified to come into this field. آپ کی بات میں ایک بات ایڈ کر دوں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ لیسٹر میں مدارس کا ایک میٹنگ تھی. دیوبندی, اہل حدیث, سلفی, سارے دوسرے بریلوی حضرات کے سارے تھے. ان میں سے گجراتی کمیونٹی سے ایک تھے مولانا صاحب. انہوں نے کہا 1100 علماء فارغ ہوتے ہیں ایک سال میں, اور 1100 میں سے 100 مسجد میں جاتے ہیں, اور وہ بھی 2 سال بعد چھوڑ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ مسجد کو چھوڑ کر ٹیکسی چلانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ کچھ اٹریکشن نہیں ہے. تو علماء کی یہاں پر جگہ ہی نہیں ہے. یہ کیونکہ علماء they got same expenses as we have. They have to pay the mortgage, they have to, for the family, for the children, they got exactly the same bills we have to pay. But they are grossly underpaid, you know, which is very sad. I think they should be properly paid. Big challenge. بگ چارجز. عارف صاحب آپ کچھ فرمائیں گے؟ میرا ذاتی تجربہ تو پڑھانے کے سلسلے میں نہیں ہے. جی, ایز اے پیرنٹ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایز اے پیرنٹ جیسا کہ حافظ صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پاکستانی کمیونٹی اور ہندوستانی بھی زیادہ تر مزدور طبقے سے یہاں آئے, ان کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ بچہ نماز, روزہ, چھوٹے چھوٹے مسائل, وضو کیسے کیا جاتا ہے, جنازہ کیسے پڑھا جاتا ہے, یہ سیکھ لیں تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. کہ اور مناظرہ قرآن بھی ظاہر ہے کہ مناظرے کا معیار بھی وہ پڑھنے جیسا ہوتا ہے, اس پر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں. جہاں تک ہائر ایجوکیشن کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ 10 گھنٹوں میں جیسا کہ آپ صاحب نے آپ نے بھی کہا کہ اگر ٹیچر کو وہ بنیادی معلومات ہوں کہ بچوں سے کیسے ڈیل کیا جاتا ہے وغیرہ, 10 گھنٹوں ہفتے میں 10 گھنٹے وہ کتنا کر سکتے ہیں, ان کی
تربیت کا پہلو بالکل وہ ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ تربیت پر بھی کچھ توجہ دے سکیں.